اگلے دن صبح فجر کے بعد سب نمازیوں کے جانے کے بعد مزمل مسجد سے باہر نکلا۔ ماں رخ کے چہرے والی ماہم کی منتظر نگاہیں مرکوز تھیں مزمل کے مکھڑے پر لکھی ہوئی تحریر کے معنی پڑھنے کے لیے۔ مزمل کی آنکھوں کا مرکوز ماہم کی مقدس آنکھیں تھیں۔ کوئی نظروں سے شراب پیتا ہے، کوئی اس کو دیکھے ہی مست ہو جاتا ہے۔ چند لمحوں میں ہی ان دونوں کی نگاہوں نے صدیوں کی مسافت طے کر لی، اپنی اپنی منزلوں کو پا لیا تھا۔ موسم کوئی بھی ہو، محبوب کو دیکھ کر من مہکنے لگتا ہے، من کی کلیاں کھل کھل جاتی ہیں، ملن کی آواز میں میٹھے میٹھے نغمے بہنے لگتے ہیں۔ حسب معمول مزمل گردن جھکائے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا، گاڑی میں پڑا ہوا موبائل بج اٹھا۔ السلام علیکم عائشہ، مزمل نے کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام، ابا نے آپ کو بیٹھک میں بلایا ہے، عائشہ نے مختصر سی بات کی اور فون رکھ دیا۔ مزمل کو کچھ فکر خلاق ہوئی، وہ نظریں جھکائے گلی میں سے گزرا۔ ماہم اس وقت بھی کھڑکی میں کھڑی تھی، مزمل نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ السلام علیکم حکیم صاحب، آپ نے بلایا تھا، مزمل نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی کہا۔ حکیم صاحب اس کے استقبال کے لیے پہلے سے ہی کھڑے تھے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو مزمل بیٹا، پہلے ناشتہ کر لیں، بعد میں بات کریں گے۔ ماہم اپنے کمرے میں بے چین ہو گئی تھی، اس کے دل کی دھڑکن تیز تھی، خیالوں کی نگری سے کئی خیال نکل نکل کر فاشار خون کو تیز کر رہے تھے، قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک نہ جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد حکیم صاحب نے ہی بات شروع کی۔ دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا، حکیم صاحب نے ڈٹولتی نظروں سے مزمل کو دیکھ کر کہا۔ مجھے علم ہے، مزمل نے اعتماد سے جواب دیا۔ جہاں حاجت ختم ہو وہاں سے علم شروع ہوتا ہے، علم کا علم ہونا نا علمی ہے، جو تم دونوں کر رہے ہو وہ گناہ ہے، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو، اس کی نسبت کسی اور سے طے ہے۔ حکیم صاحب نے تحمل اور حکمت سے مزمل کو سمجھایا، جس منفی چیز کی نسبت اللہ کی طرف سے طے ہو وہ مثبت بن جاتی ہے، میں اس نامحرم سے نکاح کر کے محرم بنانا چاہتا ہوں۔ اس بار مزمل کی آواز میں الفت کے ساتھ ساتھ درد بھی تھا۔ یہ ناممکن ہے، وہ شادی سے انکار نہیں کرے گی، تم اس کی اجازت کے بغیر رشتہ بھیجو گے نہیں، اس نے مجھے اپنے تایا سے بات کرنے سے منع کر دیا ہے اور تم نے کہا ہی نہیں۔ مزمل بیٹا، دستک دینے سے دروازہ کھلتا ہے، دعا مانگنے سے مراد پوری ہوتی ہے۔ حکیم صاحب دستک دینے کی اجازت نہیں، کہا سوال مانگنے کا، ساری زندگی اس کی ناشکری کی ہے، ہمیشہ محبتیں لٹنے کا گلہ کیا ہے، اب کس منہ سے محبت مانگوں، اب سوچا ہے جو وہ عطا کر دے گا اس پر شکر کروں گا، جو نہیں دے گا اس پر صبر۔ مزمل نے لرزتی آواز میں کہا۔ صبر صبر بڑی دور کی منزل ہے مزمل بیٹا، جو مل گیا اس پر راضی ہو جاؤ اور جو نہیں ملا اس پر شکر کرو، صبر کا مقام اس سے بہت آگے بہت دور ہے، صبر اور شکر سے پہلے کوشش ہے جو تم نے کی نہیں۔ حکیم صاحب نے ہونٹوں پر تبسم سجائے اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ کوشش اس ڈر سے نہیں کرتا کہ ہی محبت کے حضور بے ادبی نہ ہو جائے مزمل بیٹا، پھر دعا ہی واحد راستہ ہے، اسے دعا مانگنے والے بہت پسند ہے، گناہ گار ہوں یا نیکوکار، شکر والے ہوں یا نہ شکرے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے۔ حکیم صاحب نے شائستگی سے حل بتایا۔ مجھے اجازت دیں، فیکٹری جانا ہے۔ مزمل نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ ماہم کو مزمل کی مہک کھڑکی تک کھینچ لائی، وہ گردن جھکائے اس کی گلی سے گزر گیا۔ ماہم کی نظروں نے مزمل کو گاڑی تک چھوڑا، گاڑی کے جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ماہم کی نظریں اسی مقام کو دیکھ رہی تھیں جہاں اس کے من کی میت کی سواری کھڑی تھی۔ وہ پلٹی تو عائشہ اس کے پیچھے موجود تھی۔ تم یہاں؟ ماہم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں آنٹی اور مونا تمہارے کمرے میں پہلے ہی کام آتی ہیں، اب میرے آنے پر بھی پابندی لگا دو، عائشہ نے گھورتے ہوئے کہا۔ ایسا سوٹ بوٹ ایک دم کام ڈون، عشق پہلی بار دیکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، محبت کی کوئی اگلی کوالیفیکیشن ہے جس میں تم دونوں فرسٹ آئے ہوئے ہو؟ ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو تم دونوں جو میری جیسی بندی کی سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ابا تو عالم فاضل آدمی ہے، وہ مشکل بات کریں تو سمجھ آتی ہے، سیدھی سی بات ہے، ایک لڑکا تمہیں محبت کرتا ہے، تم بھی اسے چاہتی ہو، تمہارا فیانسی تمہاری پسند نہیں، انکار کر دو۔ ہم تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا، میرا مسئلہ تمہارے سامنے ہے، ابا نے میرے لیے کسی اور کو پسند کیا ہے، میں حارث سے محبت کرتی تھی، تمہیں اپنے دل کی بات بتا دی، تم نے ابا کو سمجھایا، میں نے بات کی، ابا مان گئے، حارث کی خواہش پر ابا نے ہمارا نکاح بھی پڑھا دیا، سیدھی سیدھی سی لو سٹوری۔ تمہاری محبت انگلش کی طرح بہت ہی مشکل ہے، عائشہ نے ماہم کو ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ لمبا چوڑا بھاشن دے ڈالا۔ ایک بات تم کتنی دفعہ کرو گی، جب بھی آتی ہو یہی بات لے کر بیٹھ جاتی ہو، کل تم نے کہا تھا تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، آج پھر وہی بات، ماہم نے سنجیدگی سے کہا۔ عائشہ نے سنی انسنی کر دی اور کہنے لگی، سوالوں کو چھوڑو، بس تم معراج کے والوں کو جواب دے دو، اس رشتے سے صاف انکار کر دو، انکار ہی تو نہیں کر سکتی، سارے شریک برادری میں ابو کی تو ہو جائے گی، سارا شریکہ کہے گا ہیڈ ماسٹر چودھری محمود کی بیٹی نے اپنے مرے ہوئے باپ کی زبان کی لاج بھی نہیں رکھی، تم لاج رکھ لو، بھلے ہی مزمل کی محبت کا جنازہ نکل جائے، عائشہ نے ترش لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں تم نے کہا تھا یا اس نے، چلاکی سے محبت نہیں جیتی جاتی، تم دونوں کی باتیں بھی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، تم شمون کا سارا بایو ڈیٹا کھول کر اپنے تایا جی کے سامنے رکھ دو، تایا جی شمون کے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، ماہم نے بے تاثر چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی؟ عائشہ نے حیرانی سے پوچھا۔ ان کی بھی زبان کا سوال ہے، میں ان کے بیٹے کی منگ ہوں، ہمارے خاندان میں لوگ مر جاتے ہیں منگ نہیں چھوڑتے، اب بھی عائشہ کو دھچکا لگا تھا۔ ہاں اب بھی، ماہم نے بڑی مشکل سے کہا، وہ اپنے تحمل کے باوجود اپنے اشک نہ روک سکی۔